الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مسلسل تیسرے پروگرام میں آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمارے حضرت الشیخ دامت برکاتہ العالیہ کو مکمل صحت نصیب فرمائے۔ آمین۔ حضرت رات ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ الحمدللہ 90% صحت بحال ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ 100% صحت بحال فرمائے۔ انشاءاللہ پھر مکمل ان کے ملفوظات آپ سنیں گے۔ حضرت کے حکم سے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے مخاطب ہونے لگا ہوں۔ حضرت بھی تشریف لانے والے ہیں انشاءاللہ۔ آج ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ مسلسل تھکاوٹ کے اسباب پیدا ہوتے رہے۔ صبح میلسی سے چلے، راستہ سارا ٹوٹا ہوا، پھر آرام کا زیادہ موقع نہیں ملا، جمعہ پڑھایا، جمعے کے بعد پھر بھی آرام کا موقع نہیں ملا، جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے، دور گاڑی کھڑی کرنی پڑی، وہاں سے پیدل چلنا پڑا کافی۔ اس کے باوجود حضرت تشریف لے آئے، انشاءاللہ بیان فرمائیں گے جتنا ان کی صحت اور ان کی طبیعت میں وسعت ہوگی۔ انشاءاللہ ہماری طلب کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کی طبیعت کو کھول دیں گے انشاءاللہ۔ میں نے جو بات عرض کرنی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ آج 12 ربیع الاول گزرا، اگرچہ سورج غروب ہونے کے بعد اب 13 ربیع الاول ہے، لیکن آج دن 12 ربیع الاول، اور عوام الناس کے ہاں جو مشہور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ مورخین نے اگرچہ 9 تاریخ اور دوسری تاریخیں راجع قرار دی ہیں، تو اس حوالے سے تقریباً پوری امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتی ہے ربیع الاول میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، بلکہ عین ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان نہیں ہے جب تک تم میں محبت نہ ہو،
بلکہ کامل ایمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، اپنی اولاد اور ساری مخلوق سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ میں نے جو بات عرض کرنی ہے، محبت کی کیا تعریف ہے، اس کے تقاضے کیا ہے۔ دو لفظ بولے جاتے ہیں، محبت اور عشق۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن اور حدیث میں، قرآن میں تو کہیں عشق کا لفظ نہیں ہے، اور حدیث میں بھی تحقیق کے مطابق کوئی ایسی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس میں عشق کا لفظ ہو ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی محبت کا لفظ ہے۔ میں انشاءاللہ اس بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ محبت اور عشق میں فرق کیا ہے؟ اگرچہ اردو میں محبت کے لیے عشق کا لفظ بولا جاتا ہے اور ہر لغت کا، ہر زبان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر عشق اور محبت میں کیا فرق ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ عشق کہتے ہیں کسی کی خوبی سمجھ کر اس کی طرف دل کا میلان ہو جانا، کسی کی خوبی سمجھ کر اس کی طرف دل کا میلان ہو جانا، حقیقت میں وہاں خوبی ہو یا نہ ہو، یہ اپنی سمجھ کے مطابق اس میں خوبی دیکھ رہا ہے، اس کو نظر آ رہی ہے، پھر اس کی دل کا میلان ادھر ہو گیا، اس کو عشق کہتے ہیں۔ اور محبت کہتے ہیں روح کے میلان صحیح کو، روح کا صحیح کسی طرف میلان ہو جائے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اور روح کا صحیح میلان، اس کی بنیاد کمالات عالیہ ہے، یعنی انسان کی روح جس طرف میل ہوتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی کمال پایا جاتا ہے۔ بغیر کمال کے انسان کی روح میلان نہیں کھاتی، اور انسان کا دل کسی کی طرف متوجہ ہو جائے خوبی سمجھ کر، تو یہ بغیر کمال کے بھی ہو سکتا ہے، جس کو یہ کمال سمجھ رہا ہے حقیقت میں کمال نہ ہو۔ گویا ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ معشوق کے لیے عاشق ہونا ضروری ہے، کوئی نہ کوئی اس کو چاہنے والا ہو، لیکن محبوب کے لیے محب کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے، کوئی بھی محبت رکھنے والا نہ ہو تب بھی وہ محبوب ہے۔ بعض نے محبت کی اور تعریفیں بھی کی ہیں۔ کسی نے کہا محبت کہتے ہیں ایثار للمحبوب، کہ محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دینا۔ کسی نے کہا محبت کہتے ہیں محبوب کی مراد کو پورا کرنا، محبوب جس چیز کا ارادہ کرے، اس کی جو چاہت ہو اس کو پورا کرنے کا نام محبت ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ سارے کے سارے محبت کی علامات ہیں، نشانیاں ہیں، اس کے اثرات ہیں۔ محبت کی بنیاد دل کا میلان ہے۔ اب دل کمالات کی طرف میل کھاتا ہے، جس میں کمال پایا جائے اس کی طرف جو میلان ہوتا ہے اس کو محبت کہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، یا محبوب کی جو چاہت ہے اس کو پورا کر دینے کا نام محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان سے محبت کا تقاضا فرمایا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ یحبہم ویحبونہ۔ یہ ایمان والوں کی صفات ہیں کہ وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اللہ ورسولہ احب الیہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
یحب عبدا لا یحبہ الا للہ، اور بھی بہت ساری احادیث میں محبت کا لفظ آیا ہے۔ اب ہر ایمان والے سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، یعنی اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ محبوب کے لیے سب کچھ قربان کرے، ایثار للمحبوب، سب کچھ قربان کرے۔